انکار کر دیا انہوں نے نکاح کرنے سے، کہا یہ لڑکی کا ماضی داغدار ہمیں کوئی بات پتہ چلی ہے لہٰذا ہم رشتہ نہیں کر سکتے، یہ لڑکا اس لیے اس سے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اور عقد نہیں کر سکتے، یہ پہلے شراب پیتا تھا یا گناہ کیا یا فلاں اس کی کوئی برائی تھی۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، انسان نہیں کرتے۔ حالانکہ انسان وہ بہترین اللہ نے اسے کہا ہے، بہترین ہے وہ مومن، وہ مسلمان، وہ انسان جو گناہ کرنے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ پیمانے نہ لگائیں اس طرح کے کہ اس کا ماضی گندا تھا لہٰذا بھی یہ تا حیات اس کو گندا کرنا ہے۔ کسی کے کردار پر، کسی کی زندگی پر ایسے الفاظ نہ کہیں کہ آسمانوں پہ بیٹھا رب، کیونکہ یہ مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اللہ اسے معاف نہیں، حقوق العباد میں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایسے ہی بلا وجہ تم جس کو چاہو، جس کے کردار کو اچھالتے رہتے ہو۔ معاشرے میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، محفل لگانی ہے تو فلاں کی غیبت، عورتیں بیٹھی ہیں تو فلاں کی گھر کی باتیں تذلیل کرنا، بہو پسند نہیں تو غیبتیں شروع، اگر فلاں کی بہو یا بیٹی سے ہمسایوں سے مسئلہ ہے تو تذلیل شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں تو اس حدیث کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی برائی، گناہ، زنا وہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے، اور وہ عورت کہتی، وہ لڑکی کہتی مجھے اس دنیا میں سزا دلوا دے، میں آخرت کا نہیں سہ سکتی۔ حالانکہ اسلام نے تو سکھایا کہ توبہ کریں، اکیلے جا، اللہ معاف کرنے، لیکن اس کا ایمان کا لیول اتنا تھا، وہ آگی کہا مجھ سے یہ برائی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ جو سزا ہے رجم کروانا کروا دیں اسلام میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو واپس چلی جا، تیری پیٹ میں جو اب اولاد ہے، وہ جو بچہ ہے، اسے نہیں ہم مار سکتے، جب وہ پیدا ہو پھر آنا۔ ہمیں تو اگلے دن گناہ بھول جاتا ہے۔ وہ عورت چلی گئی، وہ بچی، وہ لڑکی 9 ماہ کے بعد بیٹا لے کر، بچہ لے کر دوبارہ آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ بچہ ہو تو پھر آنا، یہ بچہ ہو گیا، مجھ سے وہ گناہ ہوا تھا، مجھے سزا دلوائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ کھائے پیے گا کہاں سے، دودھ کس کا پیے گا، تو ماں ہے اس کی، جا اسے جا کر دودھ پلا، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو پھر آ جانا۔ عورت چلی گئی، وہ لڑکی اپنے بچے کو لے گئی اور جا کر، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے ایک ٹائم اسے دودھ پلانا کچھ مہینوں کے بعد، اور بعد میں 7 روٹی کھلانا شروع کر دیا کہ جلدی کھانا سیکھ جائے، میرے دودھ سے آزاد ہو، اور میں اپنے وہ جو توبہ ہے، وہ جو گناہ ہے، وہ جا کر اللہ کے نبی سے اس کی معافی کرواؤں۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ بچے کو روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر لے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ اب خود کھاتا پیتا ہے، اسے ماں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ اسے رجم کر دو۔ صحابہ نے رجم کرنا یعنی زمین میں، جس طرح ہمارے یہ ہوتا ہے نا بلوچستان میں یا اور شہروں میں، اس جگہ کسی کو اجازت نہیں ہے ایسے رجم کرنے کی، وہ اسلامی حکمران ہوگا، وہ خلیفۃ المسلمین کر سکتا ہے، جہاں اسلامی نظام ہو، جہاں چوروں کو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، جہاں پر سود کی سزا ہو، نماز کی، وہ جو شریعت نافذ کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں نہیں جو اٹھ کر جس کو چاہے گولی مار دے غیرت کے نام پر، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کروایا تو حضرت خالد بن ولید نے زمین سے پتھر اٹھا کے جب مارا نا، یا صحابہ نے پتھر برسائے، تو اس کے سر سے جو خون نکلا نا، وہ خون کے چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پڑ گئے، لباس پر، جبے پر۔ تو ان کی زبان سے یہ جملے نکل گئے کہ ایک ناپاک عورت، زانی عورت کا خون خالد بن ولید کے کپڑوں پر گر گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، آقا کے کان میں یہ جملے پڑے، بلایا خالد کو رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالد، جس لڑکی کے بارے میں تو کہہ رہا ہے نا کہ ناپاک خون تیرے جسم کے کپڑوں کو اس نے گندا کر دیا ہے، اور اس کے خون اور اس کی تو توبہ، اس کی زندگی کو تو سمجھ رہا ہے کہ یہ بری عورت ہے، بری لڑکی ہے، اس کی توبہ، اللہ سے ڈر اور اس کا اللہ سے محبت اور اپنے گناہ پر شرمندگی کا یہ عالم ہے اس کی توبہ کا، اگر اللہ اس کی توبہ کو نا سارے مدینے کے مشرکوں میں بانٹ دینا تو سارے مشرک جہنم سے جنت میں چلے جائیں گے، اس لڑکی کی توبہ کی وجہ سے اللہ کے ہاں اتنی قبول ہے۔ تو ہم پتہ نہیں کیسے خود فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ فلاں ایسا ہے۔ گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے ماتھوں پر گناہوں کو لکھا نہیں، یہاں ڈیجیٹل سکرین نہیں لگائی کہ چلتے ہوں۔ باپ کے سامنے بیٹا بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، ماں کے سامنے ہم بیٹھنے کے، اولادیں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، بیوی اپنے شوہر کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، شوہر اپنی بیوی کو منہ دکھانے کے قابل، ہم بیٹیوں کے سامنے ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے پردے رکھے ہیں یار، ہر وقت کسی کی
اس یعنی آگ تاک میں رہنا کہ اس کا کوئی گناہ، اس کی کوئی برائی پتہ لگے. درگزر کریں یار. اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے بندوں کا معاملہ ہے. جب وہ رب ظاہر نہیں کر رہا، ہم کہتے نہیں معاف کرنا سیکھیں. غلطی اور گناہوں کے بعد اللہ اکبر، جو اللہ کو محبوب، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے. تو پھر آپ کیسے کسی لڑکی کو یا لڑکے کو یا رشتوں کے معاملے میں یا ویسے جج کرنے میں آپ کسی کو تذلیل کر کے، اس کو رسوا کر کے اس کی زندگی کو برا نہیں جان سکتے ہیں.